کہ یہ جوان، یہ بیٹیاں جب فرش عزا پہ بیٹھیں تو معصومین، میں نے امام بارگاہ IRC میں لاسٹ کا شرح پڑھا تھا، دا ہڈن دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مت سمجھیے مکتب معجزے کی وجہ سے زندہ ہے. یہ مکتب جو آپ کا اس طرح سے چل رہا ہے، آج اور بھی شیعہ ہیں لیکن دشمن شیعہ اثنا عشری کا کیوں دشمن بنا ہوا ہے؟ آج آپ کی لیڈرشپس کو کیوں مارا جاتا ہے؟ صرف ایک ملک میں نہیں، ہر ملک میں. وہ شہید حسینی لے لیں، اپنے بزرگ اکابر شہداء دے لیں، کیوں اس قوم کے شاعروں کو، کیوں سبط جعفر جیسوں کو، کیوں اس قوم کے خطیبوں کو شہید کیا جاتا ہے؟ دوسرے قومیں بھی تو ہیں، وہ بھی تو نوحیں پڑھتے ہیں. شیعوں کے اندر اور بھی گروہ ہیں، ششماوی بھی ہیں، بحیرہ بھی ہیں. لیکن مسئلہ آپ سے کیا ہے؟ کیونکہ شیعہ اثنا عشری کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظم دے کر گئے، ایک سسٹم دے کر گئے. یہ واحد سسٹم ہے جو استکبار عالم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. کسی کے پاس اتنا پراپر سسٹم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. اب سوال سسٹم ہو بھی لیکن پھر بھی ناکامیاں ہوں تو اس کا مطلب ہم نے اس عزا امام حسین سے وہ فائدہ نہیں لیا جو عزادار امام حسین سے لینا چاہیے. ہم نے ممبر سے، ہم نے مجلس سے وہ فائدہ نہیں لیا جو لینا چاہیے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی قوم میں اتنے لیکچر نہیں ہوتے جتنے شیعہ قوم میں ہوتے ہیں. آپ کا محرم، آپ کا سفر، آپ کا رمضان، آپ کی شہادتیں، آپ کی ولادتیں، آپ کی برسیاں، کہ کون سی قوم اپنی قوم کو اتنے لیکچر دیتی ہے؟ ایک بندہ PhD بھی کرے تو اس کا ایک نمبرز آف لیکچرز ہیں کہ 700 لیکچرز لے گا، 800 لیکچرز لے گا تو یہ PhD پاس کرے گا. مثال دے رہا ہوں. آپ زندگی میں سوچئے تو صحیح، آپ نے کتنے آور مجالس سنی ہے، کتنے گھنٹے فرش عزا پہ آئے ہو. آج 60 سال کے ہو تو آپ نے ہر سال مجلسیں سنی ہیں، 50 سال کے ہو تو ہر سال مجلسیں سنی ہیں، 20 سال کے ہو تو ہر سال مجلسیں سنی ہیں. اب یہ مجلس ابا عبداللہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ مولا خود بتا رہے ہیں انما خرج تو، فرمایا لا بطرن ولا اشرن، میں حکومت کی لالچ میں نہیں نکلا، میں جاہ و مقام کی لالچ میں نہیں نکلا. یہ مت سمجھنا کہ حسین تخت و تاج کی لالچ میں نکلا ہے. انما خرج تو الاصلاح ہے، طلب الاصلاح فی امت جدی، میں حسین اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں. مولا کیوں کرنا چاہتے؟ فرمایا اس امت میں 4 عیب پیدا ہو چکے ہیں. پہلا عیب معالم الاسلام، اسلام کی نشانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. کہ کل میں نے کہا کہ دشمن فیملی کے سسٹم کو، نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، جس طرح انہوں نے ویسٹرنائز کر کے اپنے سسٹم کو تباہ کیا. حلال شادیوں کو ختم کر کے حرام رشتے، اولاد کی پیداوار کو کم کر دیا گیا. عورت کو فیمنزم کے نام سے ایک پروڈکٹ بنا کے مردوں کے لیے، معاشرے کے لیے پیش کر دیا گیا. آج بات کی جائے کہ عورت کے حقوق، وومن رائٹس، آپ ذرا ویسٹرن ہسٹری تو پڑھیے کہ وہاں عورتوں کو رائٹس ملے کب؟ 1880s میں برٹن پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے کہ خواتین جو کام کرتی ہیں ان کی تنخواہ ان کو دی جائے. یعنی یہ قصہ 200 سال پہلے قصہ ہے. ہر خاتون جو کام کرتی تھی، جاب کرتی تھی، اس کی ساری سیلری اس کا شوہر اٹھاتا تھا. لیکن آپ آئیے 1400 سال پہلے رسول نے ارث میں عورت کا حق رکھا کہ باپ مر جائے گا، عورت وارث بنتی ہے، اس کو ارث ملے گا. شادی کرے گی جو حق مہر معین کرے گی مرد نے دینا ہے. یہ گھر میں جائے گی، نفقہ مرد پر واجب ہے، پورا خرچہ، اس کی ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ مرد پورا کرے گا. ایون اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے اس کے پیسے دو. مرد پر واجب ہے کہ اس کو پیسے دو. ہر چیز میں حق و حقوق اور رائٹس دیے گئے. بأي ذنب قتلت، وہ زمانہ رسول خدا کا زمانہ جب عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کس نے عزت دی، کس نے وقار دیا، کس نے مقام دیا؟ یہ دین اسلام تھا جس نے عورت کو مقام دیا. اور یہاں پہ عورت کو پروڈکٹ بنایا گیا. اس کی ذرا ہسٹری پڑھیے. 80s میں کارخانوں میں خواتین کام کرتی تھیں، کمپنیوں میں کام کرتی تھیں، ساری تنخواہیں مردوں کے جیب میں. اب ظاہر ہے تنخواہ اگر مرد کے جیب میں جا رہی ہے تو کارخانے سے جو بارگیننگ اور ڈیلنگ کرتا تھا وہ مرد کرتا تھا کہ جناب اگر میری بیوی کام کرے گی تو آپ 40,000 تنخواہ دو گے، 50,000 تنخواہ دو گے. اب راضی کس کو کرنا ہے؟ مرد کو راضی کرنا ہے. کارخانے پریشان ہو گئے تھے، زیادہ تنخواہ. دوسری بات، کئی ایسے مرد تھے جو بیویوں کو کام پہ بھیجتے نہیں تھے. تو اگر 100 مرد ہیں، 100 ان کی بیویاں ہیں تو 20 راضی ہوتے تھے کام پہ بھیجیں. پھر وہ جب بھیجتے تھے تو بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے تھے. پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا کہ آج کے بعد اگر عورت کام کرے گی تو تنخواہ اسی کو ملے گی، اس کے مرد کو نہیں ملے گی.
اب اس کا فائدہ کارخانوں کو کیا ہوا؟ یہ عورت کی فیور میں نہیں تھا، کارخانے اپنا فائدہ دینا چاہتے تھے. کارخانوں کو فائدہ یہ ہوا، ایک تو پہلے بارگیننگ اس کا شوہر کرتا تھا، بھائی 40,000 لوں گا تو میں بیوی کو کام کرنے دوں گا. اب کیونکہ جب خواتین کو آزادی ملی، تنخواہ ان کو ملنی تھی، انہوں نے کم سے کم سیلری میں بھی کام کرنے پر راضی ہو گئی. دوسرا، گھروں سے خواتین نے نکلنا شروع کیا. وہ جو گھریلو خواتین تھیں وہ کارخانوں کے اندر پہنچ گئی، تو کم سیلری میں ان کو لیبر ملا. 19ویں صدی میں جب مشینری کا آغاز ہوا، پہلے اگر آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، مثلا کوئی جوتوں کا کارخانہ ہے، بھائی 1000 جوتوں کی ڈیمانڈ ہے، یہ سارا کام ہاتھ سے ہوتا تھا، ہینڈ ورک تھا. اب ہینڈ ورک کے لیے آپ کو لیبر زیادہ چاہیے. جب مشین کا زمانہ آیا تو ایک مشین میں آپ نے ایک جوتا ڈال دیا، مشین نے باہر 1000 نکال دیے، تو اب آپ کو ہینڈ ورک کی ضرورت نہیں. پروڈکشن، میس پروڈکٹ زیادہ ہو گئی. اب جب پروڈکشن زیادہ بڑھی تو اس کا خریدار چاہیے ہمیں. اس پروڈکٹ کو خریدے گا کون؟ اس کے لیے مارکیٹنگ کا شعبہ بنا. اب اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے خواتین کو ایز اے مارکیٹنگ پروڈکٹ ابزار اور ٹول استعمال کیا گیا کہ گاڑی سے عورت کا لینا دینا نہیں، اس کی پروڈکٹ میں بھی عورت کو ڈالا گیا. جوس بیچنا ہے، خواتین کو آگے کیا گیا. آگے کر کے کیا کیا گیا؟ کیونکہ مرد کے لیے ایک عورت اٹریکشن رکھتی ہے، ہر پروڈکشن اور ہر ایڈورٹائزمنٹ میں خواتین کو آگے کیا گیا تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی پروڈکٹ کو خریدا جائے. پوری فلم انڈسٹری عورت کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جس کی شخصیت میں نظر ہونی چاہیے، اس کے حیا پہ، اس کی عفت پہ اسلام نے، اس کی تربیت پہ اسلام نے خاتون کی مینجمنٹ پہ بات کی ہے. دا بیسٹ مینیجر گھر کی اگر کوئی ہے تو خاتون ہے. اگر بیسٹ مربی اگر بچے کو پالنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ عورت ہے. 9 مہینہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتی، پوری رات اس بچے کے لیے جاگتی ہے، محنت کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے. یہ مرد کی صلاحیت سے باہر ہے، یہ صلاحیت خدا نے عورت کو دی ہے. لیکن انہوں نے خواتین کی کن چیزوں کو باہر لایا؟ صرف نگاہ ایک انسان کے جسم پر، صرف اسے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جو بے حیائی کا پروڈکٹ بن جائے. تو اسلام کے زمانے میں، قبل اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا. آج کے زمانے میں عورت کو دفن نہیں کیا پر اس کی شخصیت کو دفن کر دیا گیا. ہمارے استاد کہتے تھے اس زمانے میں شخص کو دفن کیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں شخصیت کو دفن کر دیا گیا. کہ شناسائی اس کی کیا ہے؟ آپ کو ایسے ایسے غلط رول ماڈل دیے گئے. اب یہ وہ مکتب اور یہ فرش عزا ہے جو خواتین کو رول ماڈل دیتا. کبھی فاطمہ الزہرا جیسا رول ماڈل، کبھی خدیجۃ الکبریٰ جیسا رول ماڈل، اپنی پوری عفت و حیا کے ساتھ زندگی جی. سیدہ زینب کبریٰ جیسا رول ماڈل، ایک ہماسائی وجود ہے. میدان کربلا میں ہیں، پیغام امام حسین کو آگے بڑھا رہی ہیں. بچیوں کے لیے سیدہ سکینہ کے جیسا رول ماڈل، جناب معصومہ قم جیسا، ایسی باوفا بہن جو بھائی کے لیے وہاں سے سفر کر کے وہاں پر آئی ہیں. آپ کو کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں، اس سسٹم نے اور نظام نے آپ کو رول ماڈل دیا. آج ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کیونکہ کچھ قومی مسائل بھی ہیں، لیکن جب تک آپ حکمت سے کام نہیں لوگے آپ کے قومی مسائل بھی حل ہونے والے نہیں ہیں. قرآن مجید میں نماز پر بڑی تاکید ہے، ذرا غور سے سنیے گا. نماز، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر. سورہ بقرہ، اتستبدلون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے لوگو، تم حق کو لباس باطل پہناتے ہو، تم حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو جبکہ تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے. پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلا جا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کہ لوگو، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو جبکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَإِنَّهَا صيغہ تانیث ہے، اور یہ نماز بہت گرا چیز ہے. اس پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کا قلب خاشع ہے یا بندے خاشع ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. امیر المومنین کی شہادت نماز میں، 11 محرم کو سیدہ زینب نماز، امام حسین آخری سجدہ، جنگ صفین ابن عباس وقت نماز ہے، علی نے نماز پڑھنی ہے. یہ ہے کیا نماز؟
الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، نماز منکر سے بچاتی ہے۔ کئی نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا قرآن کی آیت ہے نماز فحشاء سے بچاتے، میں نے کہا کفر یہ اتنے نمازی داعش والے، کبھی جہاد النکاح، کبھی لواط کی بیماری، کبھی فسق، کبھی فجور، کبھی ظلم، کتنے نمازی ہم دیکھتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں لیکن فحشاء میں، نماز پڑھتے ہیں پر زنا میں، نماز پڑھتے ہیں پر فسق و فجور میں۔ یہ کون سی نماز ہے جو فحشاء سے بچاتی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو منکر سے بچاتی ہے؟ اور نماز، اور اس کے بعد نماز جماعت کی فضیلت کہ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلم پہ نماز واجب کی۔ احادیث یہاں تک کہ اگر سر نو کے نیزہ پر بھی ہے پھر بھی نماز جماعت کو ترک نہ کرنا۔ ہے کیا نماز جماعت؟ ہے کیا یہ فضیلت نماز؟ یہ کون ہے جس سے کہہ رہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ یہ قرآن کتاب حکمت ہے، ذرا 5 منٹ سوچو تو صحیح۔ کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ سخت کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے وہی انجام دے گا جو بندے خاشع ہوگا۔ 2 چیزوں سے مدد مانگو، صبر سے اور نماز سے، لیکن کہا کہ نماز بڑا مشکل کام ہے بنسبت صبر کے۔ اب 5 منٹ سوچئے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کسی کے گھر میں اس کا بچہ کوئی باہر مار دے اور اس کا چھلنی لاشا اس کے پاس پڑا ہو، کوئی کہے کہ جناب اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ مولانا صبر کرنا مشکل ہے، نماز تو آسان ہے۔ 6 سال گزر جائیں، لوگوں کے بچے غائب ہوں، یہ صبر مشکل ہے، یا کسی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا؟ قرآن کہتا نہیں نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو صبر مشکل ہے۔ آپ کو گھر لینا ہے، بینک گئے 1 کروڑ روپے آپ نے نکالا، باہر جیسے نکلے چور آیا آپ کا 1 کروڑ لے کے چلا گیا۔ اب کوئی کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، یہ جو آپ کا پیسہ چوری ہوا، پورا گھر پورا مال آپ کا لٹ کے چلا گیا، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کو قائم کرنا یہ مشکل کام ہے کیا یہ نماز؟ امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ صلاۃ کیا ہے؟ فرمائے صلاۃ سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ کبھی نہیں کہا پڑھو، کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ نظام ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پھر کہا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ واسجدوا مع الساجدین نہیں، مع المصلین نہیں، مع الشاکرین نہیں۔ حالانکہ نماز میں سجدے کی بڑی فضیلت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، لیکن کہا نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ رکوع ہے کیا؟ سورہ بقرہ پہلا سورہ، اس میں یہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ چلے جاؤ، پھر کہا تجھے حق کا پتہ ہے تو حق کا ساتھ نہیں دیتا، پھر کہا تو حق کو چھپاتا ہے، پھر کہا تجھے علم بھی ہے پر تو عمل نہیں کرتا، پھر کہا یہی نماز ہے جو تمہاری مدد کرے گی، پر اس نماز پہ چلنا، اس کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر قرآن مجید کا آخری سورہ یا آخری سے 1 سورہ 200 سورہ پہلے آیا سورہ مائدہ، آواز آئی انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آئے۔ وہاں کا ورکعوا مع الراکعین، یہاں بتایا رکوع کرنے والے کون ہیں اور کس رکوع کرنے والے کے ساتھ انہیں مل جانا ہے۔ قرآن اس سے واضح کیا بتا؟ افلا یعقلون، تو عقل سے فائدہ نہیں لیتا؟ یہ کون ہے رکوع کرنے والے جن کے ساتھ ملنا ہے؟ علی بن ابی طالب، اپنی ولایت کے لیے لفظ اللہ، رسول کی ولایت کے لفظ رسول، لیکن جب تیسری ولایت کی باری آئی کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، اور تجھے حکم دیا وارکعوا مع الراکعین، اس کے ساتھ رکوع میں چلا جا۔ کئی لوگوں نے فقیروں کو پیسے بھی دیے کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں آ کے خیرات مانگ لینا۔ پیسوں والے فقیر اور ہیں، لیکن جبرائیل فقیر بن کے علی سے خیرات مانگے یہ اور ہے۔ اب یہ نماز جس کی فضیلت اتنی، ولایت کو آپ کبھی نماز سے جدا نہیں کر سکتے۔ سمجھو ولایت کے 2 سکے، ایک سکے کی طرف امیر المؤمنین، دوسرا سکہ ہے نماز، 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 اور نماز جماعت کی فضیلت۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آؤ، نماز جماعت پڑھو۔
یہ اہل بیت ٹریننگ دے رہے ہیں شیعہ سماج کو، شیعہ معاشرے کو، کہ تو اگر ولائی معاشرہ بننا چاہتا ہے تو ولائی معاشرہ کیسے بنے گا؟ تمہارے سارے پرابلمز کا سلوشن اس نماز کے اندر ہے۔ اب چاہے شیعہ جیل میں ہوں، اب چاہے شیعہ مسنگ پرسن ہوں، اب چاہے تمہارے یہاں پہ حالات ہو، یہاں پہ دھرنے کے مسئلے ہوں، جو بھی تمہارے قومی مسائل ہیں، اس کا حل نماز کے اندر ہے۔ اور ہم تجھے اس کی ٹریننگ کہاں پہ دے رہے ہیں؟ نظام ولایت کی ٹریننگ تجھے نماز میں دے رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ دے رہے ہیں، کیونکہ بچپن سے جب ایک ٹریننگ کرو گے وہ تمہاری قومی عادت بن جائے گی۔ اب دیکھیے، کل میں نے کہا 2 سماج ہے نا، شیعہ سماج، غیر شیعہ سماج۔ شیعہ سماج میں 10 لوگ بیٹھے ہوں، وقت نماز ہو جائے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں، جماعت پڑھائے گا کون؟ آخر میں سمجھ نہیں آتا، سارے فرادہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے سماج میں چلے جائیے، وقت نماز ہوا، ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، راستوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جاتا، پیچھے اللہ اکبر، نماز شروع۔ قرت کیسی ہے بندے کا پتہ ہے، حلالی بھی ہے کہ نہیں ہے، عقیدہ کا کیسا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر یہ سختی ہے ہی نہیں۔ یہ اثر ہے فقہ کا، یہ اثر ہے عقیدے کا، یہ اثر ہے مکتب کا۔ آپ کا بچہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، شرائط امام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی 2 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے لوگوں کا رہبر بن رہا ہے، لیڈر بن رہا ہے، وہ کوئی ایرا غیرا نہیں ہو سکتا، اس کی شرائط ہے۔ قرض صحیح ہونی چاہیے، حلالی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ اب قرض صحیح ہے، حلالی بھی ہے، عادل بھی ہے، 3 لوگ کھڑے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سید ہے تو سید کو پہلے جانا چاہیے۔ اب 2 سید آپس میں آ گئے، قرض بھی صحیح ہے کہ جس کی شکل بہتر ہے ان دونوں میں سے، تھوڑا خوبصورت ہے، اسے آگے کھڑا ہونا چاہیے، لولا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سخت شرائط ہیں ہمارے امام جماعت کے لیے، لیکن مد مقابل کوئی شرط نہیں، کیونکہ ان کے یہاں مکتبی فکر نہیں ہے۔ آپ کے یہاں امام بھی ہر کوئی نہیں بن سکتا، آپ کے یہاں خلیفہ ہر کوئی نہیں بن سکتا، عادل ہو، معصوم ہو، عالم ہو، منصوص من اللہ ہو، تب جا کے امام بنے گا۔ لیکن وہاں آپ دیکھیں گے انکان فاسقا او فاجرا، چاہے نمازی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، اگر حاکم بن گیا اسے تخت پہ بٹھا دو۔ پہلی ریولیوشن مصر میں، ایجپٹ میں، اخوان المسلمین حسنی مبارک کو جب اتارنا چاہا، یہ عرب اسپرنگ جو آپ سنتے ہیں، بیداری عرب، سارے بادشاہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو راہ روش شیعہ، یہ تو فکر حسینی، یہ تو حماس حسینی، یہ تو نہضت حسینی والی باتیں ہیں کہ ظالم کا مقابلہ کرو، فاجر کا مقابلہ کرو، حاکم فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، حاکمیت اس کے پاس ہو، کم از کم نیک تو ہو، صالح تو ہو، عادل تو ہو۔ تو خود اخوان المسلمین کے لوگ مکتبی لوگ تھے، تو ان کے اندر اختلاف اٹھا کہ ہمارے پاس صحیح و سند ہماری کتابوں میں روایات ہے، رسول خدا نے فرمایا حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حبشی غلام بھی ہو، ایون دین کے اندر بدعتیں پیدا کرنے والا اگر حاکم بن گیا تو اس کے خلاف اٹھنا، آج کلپس موجود ہیں ہمارے بزرگوں اہل سنت کے مفتیوں کے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، برملا کہتے ہیں حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بھائی علی اعلان دین کا نقصان کر رہا ہے، ہم کیسے کریں، دینی اقدار ختم ہو رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دیا ہوا ہے، مسلمانوں کے قتل میں، ان کے خون میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ طبقہ بھاری ہوا، انہوں نے حکومت گرا دی۔ ایک عرب کنٹریز کی میٹنگ ہوئی، ان کی اپنی یونیورسٹی میں، اپنے مولویوں کو بٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر یہ چیز آگے بڑھنے لگی، اگر یہ فکر مجامع اور معاشرات اہل سنت میں پڑھنے لگی تو ہماری کوئی بادشاہت باقی نہیں رہے گی۔ $2 بلین انویسٹ کیا اور مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت کو گرایا گیا، پھر سے وہ پرانی حکومت واپس لائی گئی تاکہ یہ سوچ اور فکر کو مٹا دیا جائے جو فکر ابا عبداللہ امام حسین تھی۔ آج زندہ ہو آپ اپنی فکر کی وجہ سے۔ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت آپ کو نظام دے کر نہ جائیں؟ کیسے ممکن ہے آپ کو ایک تھیوری دے کر نہ جائیں؟ کیسے ممکن ہے آپ کے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے فرزند زہرا آپ کو کچھ بتا کر نہ جائیں؟ بتا کر گئے ہیں، پر ہم ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ وہ مکتب جس نے لیڈ کرنا تھا، وہ ابا عبداللہ الحسین جس کی وجہ سے اسلام بچا، جس کی وجہ سے دین بچا۔ آج ہم مشکلات میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھا۔ فرمایا نماز سے مراد ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی ٹریننگ تجھے مسجدوں میں دی جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ جا نماز جماعت پڑھ۔ پہلی شرط، اگر کسی معاشرے میں 10 لوگ بھی ہیں تو اپنا لیڈر بناؤ، ٹیم بناؤ، نیٹ ورک بناؤ۔
بغیر نیٹ ورک کے مر جاؤ گے، بغیر لیڈرشپ کے مر جاؤ گے۔ امام ہے تو معاشرے کی لیڈرشپ امام کے ہاتھوں، معصوم امام۔ جب امام پردے غیب میں ہے تو اپنے اندر سے کوئی ایسا متقی، کوئی ایسا پرہیزگار جو صائن للنفس ہو، جو اہل بیت کے کردار پہ چلنے والا ہو، اسے اپنا لیڈر بناؤ۔ اور تجھے ٹریننگ کہاں پہ دی جاتی ہے؟ نماز جماعت میں دی جاتی ہے۔ نماز جماعت، پیش امام، مأموم پیچھے کھڑے ہوں گے، تمہاری طرف سے یہ سورہ حمد اور قل هو اللہ پڑھے گا، تجھے اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو انتخاب کر کے امام کسے بنانا ہے۔ اگر امام بنا لیا، اب یہ بات کرے گا تمہاری طرف سے جس سے بات کرنی ہے۔ ہمارے یہاں 10 لوگ کھڑے ہو جائے، ہماری جماعت پاکستان میں یہ کہ 10 لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، قومی مسائل ہیں، 10 لوگ بھائی 10 لوگ نہیں، معصوم فرماتے ہیں ایک بندہ بات کرے، پہلے ایک کو نمائندہ بناؤ، وہ آگے بات کرے گا۔ اور وہ آگے بات کرنے والا کون ہوگا؟ صائل النفس سے، عادل ہوگا، عالم ہوگا، کردار میں شبیہ کردار معصوم ہوگا، رفتار اس کی ایسی ہوگی۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے، یہ رابطہ طرفین ہے۔ اور آپ کی جماعت میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو کب شریک ہوتا ہے؟ جب حالت رکوع میں آپ جاتے ہو، دور سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امام صاحب ذرا صبر کریے صبر کریے۔ تو یہ امام اور رہبر معاشرہ ہے جس نے اس قوم کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ 10,000 کی جماعت ہوگی پر ایک بندہ دیر سے آئے گا، امام جماعت اس کا صبر کرے گا تاکہ اس کو 10,000 کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچپن سے۔ اگر بچے نماز جماعت میں جا کے شرکت کریں گے، ان کے اندر عقیدہ اطاعت پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو امام بنایا ہے، اس کے پیچھے ہم نے کھڑا رہنا ہے۔ دوسرا، امام جماعت یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا، دیکھے گا میرے پیچھے نماز پڑھنے والے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کاسب ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی ایج کیا ہے، جوان ہیں تو بڑے طمأنینے سے نماز پڑھے گا۔ اگر مسجد کسی بازار میں ہے، سارے کاروباری لوگ ہیں، جلدی نماز پڑھائے گا تاکہ جلدی نماز ختم کر کے اپنے کاروباروں تک پہنچ جائیں۔ پیچھے نماز پڑھنے والے اگر بوڑھے ہیں تو اپنے سجدے سے آہستہ سر اٹھائے گا تاکہ ان بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رابطہ طرفین کا رابطہ ہے۔ تیسری چیز، اگر امام جماعت خطا کرے گا، پیچھے والے اسے یاد دلائیں گے۔ تیسری رکعت، نماز عشاء کی تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کیا تو پیچھے والے کہیں گے بحول اللہ، جناب کھڑے ہو جائیے، آپ بھول گئے اب تشہد نہیں پڑھنا۔ رابطہ طرفین کا رابطہ ہے۔ ولائی معاشرے کا مطلب یہ ہے جب تک اپنے معاشرے میں رہبریت، جب تک اپنے معاشرے میں لیڈرشپ پیدا نہیں کرتے تب تک تمہارا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ہاں اجتماعی کاموں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ مجلس ازا کیا ہے؟ سارے جمع کے بیٹھتے ہو نا، بوڑھے بچے جوان سارے آ جاتے ہیں۔ امام حسین کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری طاقت ہی تب ہے جب تم ملتے ہو۔ جلوس کیا ہے؟ آپ کی طاقت کا نام ہے۔ اربعین کی مشی کیا ہے؟ آپ کی طاقت۔ اور ہمیں کون جوڑ رہا ہے؟ اب عبداللہ الحسین۔ اب یہ معاشرہ اگر زندہ رہنا چاہتا ہے، نماز جماعت اسے ٹریننگ دیتی ہے کہ جس طرح جماعت میں کسی کو لیڈر بناتے ہو، اسی طرح اپنی قوم میں کیا کرو، کسی کو لیڈر بناؤ۔ ایک چھوٹی پارٹی، کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر پاکستان میں 20% شیعہ ہیں تو آپ کی پارلیمنٹ میں 20% آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس اصل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، نیٹ ورک آف اہل البیت، جس کا اصل یہ تھا کہ تمہارے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے، ایک لیڈرشپ جو تمہاری پوری قوم کو لے کر چلے گی، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج جب ملٹیپل لیڈرشپ آتی ہیں، یہی گلگت بلتستان کے الیکشنز کو آپ دیکھ لیں، شیعہ کو بولتا ہے تو اس کو ووٹ نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ایک کوئی ملنگ، کوئی صوفی، کوئی پیر صاحب بھی ہو نا، اس کے 10,000 فالوور ہوں تو یہ لوگ جاتے ہیں ان سے ووٹ مانگنے کے لیے، جب آپ ہمیں دو۔ 2 کروڑ شیعہ، واحد لیڈرشپ ہو، عین ہو نماز جماعت کی طرح۔ یہ دن میں 5 مرتبہ نسل کو ٹریننگ دی جا رہی ہے نا کہ اس طرح سے ایک کو امام بناؤ پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو۔ اب نماز جماعت میں یہ بھی نہیں کہ آپ کا ارادہ سلب ہو جاتا ہے، نہیں، فرمایا صرف حمد و سورہ امام پڑھے گا، باقی تو آزاد ہو۔ جو ذکر کرنا ہے قنوت میں ذکر کرو، سجدے میں جتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے کرو، لیکن تمہارا اٹھنا بیٹھنا اجتماعی ہوگا۔ انفرادی طور پہ، فکری طور پہ آزاد ہو، لیکن تمہارا چلنا، تمہارا بیٹھنا وہ اس امام کو دیکھ کر ہوگا، تب جا کے تمہاری ابوہت قائم ہوتی ہے۔ جب 10,000 لوگ کراچی کے روڈ پہ مل کے نماز پڑھتے ہیں، وہ نظارہ کوئی اور ہوتا ہے
کہ ایک امام کھڑا ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے، پوری قوم رکوع میں جاتی ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، پوری قوم سجدے میں جاتی ہے۔ یہ زمینہ سازی برائے ظہور امام زمانہ ہے۔ جب تم اپنے مقامی لیڈرز کی اطاعت میں نہیں آؤ گے تو کس طرح امام زمانہ کی اطاعت کرو گے؟ ٹریننگ ابھی سے ہونی ہے۔ پورے پاکستان میں کیوں کراچی کے شیعوں کی ویلیو ہے؟ کیوں کراچی میں زیادہ تر مساجد میں، ٹرسٹیز میں کوئی جگہ بھی افتتاح کرنی ہوتی ہے تو وہ علماء کو بلاتے ہیں۔ شروع سے یہاں یہ بیج بویا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ تھوڑی علماء کی سنیں، تبھی آپ کی عزاداری بڑی مضبوط ہوتی ہے، تبھی آپ کے دھرنے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ واحد لیڈرشپ کے نیچے آتے ہو تو آپ قوت بن جاتے ہو، آپ قدرت بن جاتے ہو، آپ اس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نیٹ ورک کے نیچے آ جاتے ہو۔ لیکن اگر لیڈرشپ نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ ہے تفرقہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس رسی الہی کو، یہ جو نظام ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسے تھامو۔ فرما پھر تمہاری قوم کیا کرے گی؟ ترقی کرے گی۔ ایران، خمینی صاحب نے کوئی نیا کارنامہ نہیں کیا، انہوں نے اسی اصول اہل بیت کو، جو نظام ولایت فقیہ آپ سنتے ہیں، کیا مطلب نظام ولایت فقیہ؟ مطلب معاشرے کے اندر ایک لیڈرشپ ہو، لیڈرشپ کسی فاسق و فاجر کی نہ ہو، کسی نمازی کی ہو، جب تک امام زمانہ آئیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم حق حکومت امام زمانہ کو دیں گے، بھائی حق حکومت ہے ہی امام کا۔ یرث اللہ عبادی الصالحین، زمین کا ورثہ کسے ملے گا؟ عباد الصالحین کو ملے گا۔ لیکن جب تک امام زمانہ کریں، کرسی خالی ہے۔ اس معاشرے میں لوگوں کے مسائل ہیں، کسی کے بچے کو مارا جاتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، کسی کے مال کو خطرہ ہے، کسی کی مسجد میں جھگڑا ہے، قوم کے اندر تفرقہ ہے، مسائل ہیں، اخباریت کا مسئلہ، اصولیت کا مسئلہ۔ ان بچوں کے عقیدوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کون ان کو سمجھائے گا؟ غیبت امام میں تو پھر وہ معصومین کی روایت، اگر سفر پہ بھی جا رہے ہو، 40 لوگ بھی ہو تو کسی ایک کو لیڈر بناؤ، سفر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر بھی ہو، کسی کو لیڈر بناؤ، 4 بھائی ہو، کسی ایک کو بڑا بناؤ، تمہارے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہمارے مسائل کا حل واحد لیڈرشپ ہے۔ یہ اصل نظام ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، گناہ سے بھی تب بچو گے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کون سی نماز ہے؟ یہ نظام ولایت ہے۔ جب تمہارا بچہ اس نظام کے اندر آئے گا، زنا سے بچ جائے گا۔ جب اپنے وجود پہ اہل بیت کی حکومت کو نافذ کرے گا، یہ فسق و فجور سے بچ جائے گا۔ جب ایک چھوٹی سی مجلس سے گناہ سے دور کر دیتی ہے، جب کمپلیٹلی اہل بیت کی تعلیمات میں آئے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ آپ کو کسی آفس کے کھولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہر محلے میں مسجد ہے۔ پورے پاکستان چلے جائیے، خیرپور جائیے، سکھر جائیے، سیون چلے جائیے، مہڑ چلے جائیے، اپنا ٹنڈولا یار چلے جائیے، کسی بھی شہر میں جائیں گے، حیدرآباد جائیے، کتنی مساجد ہے شیعہ۔ ایک واحد لیڈرشپ کو شیعوں کو پیغام دینا ہے، ساری مساجد میں ایک لیٹر چلا جائے گا، بھائی لیڈرشپ کا یہ لیٹر ہے، امام جمعہ و جماعت قوم کو یہ پیغام دے گا۔ الیکشن ہونے والے ہیں، قوم کو بتا دو کسے ووٹ دینا ہے، قوم کو بتا دو کسے ووٹ نہیں دینا۔ اب اگر آپ کے لیڈر کے پاس 2 کروڑ ووٹ ہیں، کون سی پارٹی نہیں جائے گی میرے بھائی؟ 10 وزارتیں تو کیا 20 وزارتیں لے سکتے ہو، اپنے مسائل حل کر سکتے ہو، کسی سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہی بڑی بڑی پارٹیوں سے وزارتیں لے سکتے ہو۔ حزب اللہ لبنان یہی کام کہ اگر ایک حسن نصر اللہ کے پاس ووٹ بینک ہے، 1 ملین شیعہ کا ووٹ بینک ہے، 5 لاکھ شیعوں کا ووٹ بینک ہے، تو وہ بات کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس اتنا ووٹ بینک ہے۔ اب ان کو پتا ہے کیونکہ جب آپ کی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ واحد لیڈرشپ، نظام ولایت کا مطلب امام نہیں تو پردے غیب میں با کردار، با صلاحیت اپنے اندر سے کچھ اشخاص کو چنو اور ان کا انتخاب کرو۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ شخص فرعون بن جائے، نہیں، اس کا کردار بھی بالکل معمومین کے ساتھ ایسے ہو، ان کے حال کو دیکھے، ان کی شخصیت کو دیکھے، افراد کو دیکھے۔ اس کا حضرت سلیمان کے لیے قرآن کہتا ہے سلیمان نے محل بنایا تھا شیشے کا محل، یہ استعارہ ہے، محل شیشے کا نہیں ہوتا۔ مطلب لوگ سلیمان کو دیکھتے تھے سلیمان کیا کر رہے ہیں۔ سلیمان نے اپنے محل کو اتنا شفاف بنایا تھا کہ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ربط بڑا مضبوط تھا۔ آج سب سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہے، عراق میں آیت اللہ سستانی کی لیڈرشپ کو توڑا جائے، ایران میں خامنہ کی لیڈرشپ کو توڑا جائے، پاکستان میں ستیاناز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ لیڈرشپ جب ختم ہو جاتی ہے تو قوموں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کئی جوان ہیں مولانا آج کل مسنگ پرسن کا، دوسرے مسائل اتنے میں ان سلسلوں میں پڑھتا نہیں کیونکہ میں حکمت کی بات کرتا ہوں۔ پارا چنار کا مسئلہ ہوا، کراچی میں مومنین نے دھرنا دیا، 2 جوان جان ہاتھ سے چلی گئی، مسئلہ پارا چنار کا پھر بھی حل نہیں ہوا۔ اب 10 دھرنے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، 10 دھرنے دے دو۔
مسئلہ حل تب ہوگا جب آپ ایک لیڈرشپ کے نیچے آؤ گے. میرے بس میں ہوتا تو میں بولتا کراچی سے کوئی 20-40 ہزار جوان اٹھیں, یہ جو نام نہاد لیڈرشپیں ہیں ان کے گھروں پہ جا کے دھرنا دیں. 10,000 ایک لیڈر کے دروازے پہ بیٹھیں, 20,000 دوسرے لیڈر کے دروازے پہ بیٹھیں, 30,000. کسی روڈ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, ان کے گھروں کے باہر جا کے دھرنا دو اور بولو آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھو, بات کرو, قوم کے اندر ایک لیڈرشپ کو پیدا کرو, پھر وہ لیڈرشپ اس قوم کے اندر کام کرے. کسی نئے دفتر آفس کو بنانے کی ضرورت نہیں, انہی مسجدوں کو استعمال کرو. ایک پیش امام چھوٹے سے گاؤں میں اگر جمعے کا خطبہ دیتا ہے 300 لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں. ایسے ایک ایک مولانا کے پاس 500-500, 1,000, 1,500, 2,000 لوگ ہیں. یہ لاؤڈ کس لیے بنائے گئے؟ تاکہ قوموں تک پیغام پہنچے. واحد لیڈرشپ, پیغام نیٹ ورک کا نیچے آئے گا, مسجدوں میں پھیلے گا, پوری قوم یکجہتا ہو کر ایک سمت میں ایک خط میں چلے گی. یہ اس قوم کی کامیابی ہے. یہ وہ نظام تھا جو اہل بیت نے دیا. کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, نظام خمس آپ کے پاس ہے. ان مسجدوں میں خمس جمع ہوگا, وہ خمس اس قومی لیڈرشپ کے پاس جائے. آدھا نجف یا ایران چلا جائے حوضوں کے لیے, آدھا وہ خمس اس قومی لیڈرشپ کے پاس رہے, پھر وہ پوری قوم میں خرچ ہو. کیونکہ اس لیڈر کے نمائندے مسجدوں میں ایز اے مولانا موجود ہیں. مولانا کو محلے کی ہر پریشانی کا پتہ ہوتا ہے. اگر پرماننٹ مولانا کسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا, اسے پتا ہے کس بیٹی کا مسئلہ ہے, کس کے گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے, کس کا شوہر مر گیا, اس کے گھر میں راشن نہیں ہے. مولانا ہیز آل دا انفارمیشن. یہ سارا پیسہ مولانا کے پاس جائے. آج مولوی بھکاری بن چکا ہے. نظام اہل بیت میں مولانا از دا اسٹرانگ ٹول ہے, کیونکہ خمس کس کے پاس جائے گا؟ وکیل معصوم کے پاس نا. پہلے نظام وکالت تھا, آرگنائزیشن آف امام موسیٰ کاظم نے بنایا. سارے پیسے امام موسیٰ کاظم کے شاگردوں کے پاس آتے تھے. یہی شاگرد مختلف شہروں میں نمائندے ہوتے تھے. جب تک عوام کا رجوع عالم کی طرف نہیں ہوگا. مرجع کا کیا مطلب ہے؟ مرجع تقلید, جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایک عالم کی ویلیو تب بنتی ہے جب اس عالم کے پاس پیسہ ہو, اور یہ مسجد میں بیٹھا ہے, یہ 4 لوگوں کی شادیاں کروا سکے, 4 غریبوں کا علاج کروا سکے, جن کے پاس کھانا نہیں کھانا دے سکے, تو عوام کا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ عالم کی طرف. ابھی عوام کا رجوع کس کی طرف ہے؟ حاکم کی طرف. بھکاریوں کی طرح ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے بینک اور ATM پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ 4,000 حکومت دے گی, 5,000 حکومت دے گی. یہ شان و شانیت شیعہ نہیں ہے. معصوم آپ کو نظام دے کر گئے اکنامکس کا. آج ایسے خبیث ٹی وی پر آتے ہیں اور خمس کے, بھائی خمس شریان حیات تشیع ہے. یہ اکنومیکل سسٹم ہے. آپ کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تاجر, وہ مالدار. اب کیا ہوا, جب انڈیویجول لیڈرشپس آتی ہیں وہ پیسے لے لیتی ہیں, بڑے بڑے مدرسے بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے سسٹم بنا لیتے ہیں, اور جو قیادتیں ہوتی ہیں پھر وہ گاڑی کے لیے اور پیٹرول کے لیے پریشان ہوتی ہیں. یہ نظام جو اہل بیت نے دیا, اس نظام پہ چلو. جب تک واحد لیڈرشپ نہیں بناتے, پھر نیٹ ورک آف مساجد آپ کے پاس موجود ہے. انہی مسجدوں کے 2nd فلور کو آپ اسکول بنا سکتے ہو. بولو جتنے ہمارے بچے ہیں آ کے اس اسکول میں پڑھیں گے, بچیوں کا الگ, بچوں کا الگ. انہی مسجدوں کا سیٹ اپ بنا کے ساتھ میں ہاسپٹل بنا سکتے. اسی خمس کے پیسے سے ہاسپٹل بنا سکتے ہو. اسی خمس کے پیسے سے بچوں کے لیے اسکول بنا سکتے ہو. پورا ڈیٹا اپنے محلے کا کلیکٹ کر سکتے ہو, کتنی بیوائیں ہیں, لوگوں کو زنا سے, لوگوں کو گناہ سے بچا سکتے ہو. اسی مسجد کو مرکز بنا سکتے ہو, شادی بھی یہیں ہوگی, مسائل بھی, لوگوں کا رجوع مسجد کی طرف ہوگا, آپ کے پورے مسائل حل ہو جائیں گے. بلتستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. کل میں نے شاید مجلس میں پڑھا, کراچی میں, پنجاب میں, ہمارے ایک مولانا تھے پنجاب میں, شیخو پورہ کی سائٹ پہ ویڈیو میں نے دیکھی ان کی. FIR کٹی, پولیس آئی, گریباں سے پکڑ کے مولوی کو لے کے جا رہی تھی. کیوں؟ لیڈرشپ نہیں ہے نا. آپ کے مولوی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے ہیں. ہاں غلط کام کر رہا ہے, کوئی غیر قانونی کام کیا, وہ ایک الگ بات ہے. معاملہ وہی ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ مذہبی کیسز, مذہبی بنیادوں پہ کیسز بنا کے لوگوں کو اٹھائے جائے. لیکن بلتستان میں آپ نے دیکھا FIR کٹی, پورا زور لگا کے مولانا کو پکڑا جائے, نہیں پکڑ سکے. کیوں؟ وہاں پہ لیڈرشپ ایک تھی. ایک لیڈر, عالم لیڈر تھا. وہاں جمعہ مرکز ہے. بلتستان کا جمعہ آپ دیکھیے, ایک عالم جو کہے گا وہ حرف آخر, پوری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے. ایک کسی کی ضرورت کہ آپ کے کسی بچے کو ہاتھ لگائیں, ایک کسی کی ضرورت کسی عالم کو ہاتھ لگائیں. کیونکہ ہم نے ممبر سے نظام ولایت بتایا ہی نہیں. چٹکلے بازی اس ممبر سے کی گئی. 5 منٹ کی, 30 منٹ کی مجلس, 25 منٹ کے نعرے اور واہ واہ بازی کر دی, لیکن قوم کو سمت نہیں دی, قوم کو خط نہیں دی. امام زمانہ یہ سوال کریں گے, بھائی اتنا خون اس مکتب نے بہایا. ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں وہ پاکستان ہے. آج پنجاب کا حال دیکھیے, آج مسائل دیکھیے آپ, کتنا پیسہ یہ قوم ازا امام حسین پہ دیتی ہے. لیکن ایک خط اسے دی جائے, اس میں
علماء کا بھی کردار ہونا چاہیے، مولوی حضرات کا بھی کردار ہونا چاہیے، لیکن ان دھرنوں سے اچھا ہے یہ سارے دھرنے پہلے اپنے لیڈرز کے گھروں پہ جا کر دو تاکہ وہ ایک ہو جائیں، قوم کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہو، شہید حسینی کی محنتیں ضائع نہ ہوں، مفتی جعفر صاحب کی محنتیں ضائع نہ ہوں، بڑا خون دیا ہے ان بزرگ علماء نے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں بڑا مشکل ہے اسٹیٹ کو منوانا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کے لیے قانون پاس کیا گیا کہ شیعہ کیونکہ نہیں مانتے یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ اپنا سارا پیسہ اپنے مراجع کو بھیجتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک اکنومیکل سسٹم، یہ جنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہے یہ جنگ پھر بھی ہو سکتی ہے، یہ سانس لے رہا ہے اسرائیل، اسلحہ ختم ہو چکا تھا، ہو سکتا ہے نیکسٹ وار اس سے بھی زیادہ سخت جنگ ہو، کیونکہ وہ تنگ آ گئے اس سسٹم سے، اس نظام سے تنگ آ گئے، ایرانی جوانوں کو بے دین بنا دیا، اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا، کسی ملک کے لیے اتنے ٹی وی چینلز نہیں بنائے گئے جتنا پرشین لینگویج میں انہوں نے چینل بنائے، فلموں کی ٹرانسلیٹ کر کے ڈبنگ کر کے ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے اندر سے حجاب کو ختم کر دیا گیا، تہران کے اندر فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے یہ نظام چلے۔ کون سا نظام؟ مسلم معاشرے کے اندر جو لیڈر ہو وہ صاحب تقوی ہو، وہ اسلامی اقدار کا خیال رکھے، وہ قوم کے لیے وہ کام کرے جو قرآن اور رسول کی سنت اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے کئی سال پہلے کھل کے بھی پڑھا تھا، لیکن ہمارے کچھ حضرات ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عقل کی بات ہے میرے عزیز، جو خامنئی کو مانتے ہو یا خمینی کو مانتے ہو یا مولا علی کی ولایت کو مانتے ہو، یہ نظام ولایت ہے جو اہل بیت نے دیا۔ ٹیم ورک، نیٹ ورک، لیڈرشپ، رہبریت۔ اگر معاشرے میں زیدیوں کو دیکھیے کتنے کامیاب ہیں، ایک لیڈر، آخانی ایک لیڈر، بحیرہ ایک لیڈر، جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی قومیں بھی دیکھو لیڈر کامیاب ہیں۔ یہ آج کل ہری پگڑی والے، سبز پگڑی والے ایک لیڈر بنایا ہوا ہے، ہم شخصیت پہ نہیں جا رہے بندہ کیسا ہے کیا نہیں، لیکن لیڈر ایک ہے، ان کا نیٹ ورک مضبوط ہے، اپنے بچوں کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں، ٹی ویز بنا رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، اسکولز بنا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک لیڈر، جماعت اسلامی کو اسکول دیکھیے، مختلف کام دیکھیے، ہمارے یہاں بھی کام ہوا، 90s تک بہت اچھا کام ہوا، لیکن جیسے لیڈرشپ اور ان کے مسائل شروع ہوئے، قوم کے اندر مسائل اور بڑھتے گئے۔ ایک پارا چنار، 8 لاکھ کی آبادی، کھانا نہ پہنچے، دوائیاں نہ پہنچے، اور یہاں شیعہ بیٹھے رہیں، یہ ہماری ناکامیاں ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ ہوں گی، کیونکہ اگر اہل بیت کے سسٹم اور نظام پہ نہیں چلو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، اور نظام پہ چل کے دیکھو، پھر دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ، خدا کہتا ہے ہاں تعداد میں کم تھے لیکن اکثریت پہ غالب آ گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سسٹم تھا، ان کے اندر نظام تھا۔ یہ خمس ہمارے لیے ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اللہ الصمد ہے، خدا غنی ہے، خدا کو میری نماز کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو گے تجھے فائدہ ہوگا۔ امیر المومنین کے پاس شخص گیا، مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، علی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرمایا اعینونی بالورع والزہد، علی کی مدد کرنا چاہتے ہو، تقوی کے ساتھ میری مدد کر، زہد کے ساتھ میری مدد کر، جہاد کے ساتھ میری مدد کر، یہ علی کی مدد ہے۔ خدا کو منن ساری اللہ کی کون؟ اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ تو اچھا بنے گا، یہ خدا کی مدد ہے۔ آپس میں ایک ہوگے، تمہارے جوانوں کی جانیں بچیں گی، 4 اسکول تمہارے سسٹم کے اندر آئیں گے، 4 بیواؤں کے مسائل ہوں گے، غریبوں کے مسائل۔ اتنا بہترین نظام خمس، جس قوم کے اندر نظام خمس ہو کہ مولانا ہمارے اندر فقیر ہیں، جس خمس کا آدھے کا آدھا حصہ سہم سادات ہو، کہیں یہاں سادات فقیر موجود ہیں، تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا لوگ خمس نکالتے نہیں، یا پھر خمس کی تقسیم صحیح نہیں ہے، مطلب نظام میں بگاڑ موجود ہے۔ سسٹم آپ کو اہل بیت نے دیا ہوا ہے، لیکن ہم سسٹم کو فالو نہیں کر رہے۔ جب سسٹم کو فالو نہیں کرو گے پھر اس عمل پہ پیسے بھی خرچ کرو گے لیکن نتائج کبھی تمہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک ظاہر نماز ہے جس کی ایکسرسائز مسجدوں میں کرتے ہو، امام پیش امام ماموم۔ ایک باطن نماز ہے، وہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ انا الصلاۃ، امیر فرماتے ہیں میں صلاۃ ہوں، میں نماز ہوں۔ ہاں آؤ ولائی بنو۔ اتنا بڑا مفہوم ولایت ہم نے اسے محدود کر دیا ایک نعرے میں، محدود کر دیا لفظوں میں۔ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے۔ جوان آیا مولا علی کے پاس، مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا۔ امام فرمایا مجھے تیرے وجود کے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ مولا میں کہتا ہوں علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل۔ ہمیں یہ زور ہوتا ہے کہ اذانوں میں نعرہ دینا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ولایت سمجھو تو صحیح ہے کیا؟
پاکستان میں جنگ چلتی رہی ممبر پہ، صرف نام پہ نام پہ نام پہ، جس طرح جنگ صفین میں نام قرآن پہ جنگ چلتی رہی. کلمۃ الحق، کلمہ حق کا ہے. یرید بہ الباطل، نیتیں باطل کی ہیں، تمہیں لڑانا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہاں تو اقرار تو کرتا ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، لیکن مجھے تیرے وجود کے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی. کہ مولا میں کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں، کیا مطلب؟ امام فرمایا تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا، تو میرے نظام کو نہیں مانتا. سادہ تھا. کہنے لگا امیر المؤمنین ابھی آپ کو حکومت ملی ہی نہیں تو مانوں کیسے؟ مطلب مولا ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے. تو امام نے فرمایا جن حکومتوں کی تو بات کر رہا ہے وہ علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کبھی کہا حیوان کے ناک کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، جو پاؤں میں جوتی پڑی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ تخت و تاج کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے. کہ میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. مولا کیا مطلب؟ کہ پہلے یہ دیکھ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے یا نفس و شیطان کی حکومت ہے. جب تو کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا مطلب تو تابع احکام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تیرے دل پر علی حاکم ہے کہ نہیں؟ آنکھیں اٹھاتا ہے علی کی مرضی سے، بات کرتا ہے علی کی مرضی سے، شکم میں لقمہ جاتا ہے علی کی مرضی سے، قدم اٹھا کے جہاں جاتا ہے علی کی مرضی سے، سر پہ چادر ہے کتنی ہے علی کی مرضی سے، لباس کون سا پہنا ہے علی کی مرضی سے. حکومت امیر المؤمنین کو اپنے وجود پہ نافذ کر. وسلموا تسلیما، سرخم تسلیم کر اہل بیت کی دربار میں. یہ حکومت علی بن ابی طالب ہے. آؤ کربلا میں دیکھو بہن نے کیسی اطاعت کی. مولا حسین جا رہے ہیں میدان کارزار میں، فرمایا بہن زینب میرے جانے کے بعد تیرا امام زین العابدین ہے. پھوپھی ہیں، ایج میں بڑی ہے، مولا زین العابدین جوان. کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے مشکل گھڑی کربلا کی؟ فرمایا مقامات تو بہت ہیں لیکن میری امامت کی سب سے مشکل گھڑی یہ تھی جب خیموں میں آگ لگی نا تو پھوپھیاں بہنیں خیمے میں آئی، کہنے لگی سجاد اب حسین کے بعد تو ہمارا امام ہے، اب تیری مرضی کہو تو جل کے خیموں میں مر جائیں یا بے چادر خیموں سے باہر نکلیں. کا پہلا حکم امامت یہ دیا کہ پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلیں. جوان ہے لیکن سیدہ زینب اطاعت کر رہی ہیں. عباس علمدار وفا کا عالم یہ کہ اپنے امام زمانہ کی اطاعت کی. جب تک معاشرے میں اپنے رہبروں کی اطاعت نہیں کرو گے، واحد لیڈرشپ کے نیچے نہیں آؤ گے، نظام امامت میں نہیں چلو گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی. فرمایا وجود کتنا بھی کثیف ہو جائے ذکر ابا عبداللہ اس وجود کو پاک کرتا ہے. امام زمانہ کسی عالم کے خواب میں آئے، فرمایا کہ جس مجلس میں ان دو بیویوں کے مسائل ہوں ہم ضرور آتے ہیں. مولا کون سی بیویاں؟ فرمایا ایک ننھی سی سکینہ کے مسائل، دوسرا فرمایا میری پھوپھی زینب کے مسائل. آئیے آج خدا کو سیدہ زینب کا واسطہ دیں اور دعا کریں خدا اس بی بی کی صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام
وعلى أصحاب الحسين آواز کم ہے سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى اولاد الحسین وعلى میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ، یہ سلام میرا نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کا سلام ہے۔ اللہ جانے یہ زخمی کلائیاں کس کی کلائیاں ہیں۔ میرے استاد فرماتے ہیں یہ زینب کبریٰ کی کلائیاں ہے، جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرو، خدا کو ان زخمی کلائیوں کا واسطہ دیا کرو۔ لیکن یہ زخمی کیسے ہوئے ہیں؟ مولا خود بتاتے ہیں میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا، اے خدا تجھے زینب کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، لقب شریکت الحسین، شریک غم شریک انقلاب۔ جب بھی مولا حسین کوئی لاشا خیمے میں لاتے تھے، سب سے پہلے بی بی زینب کو آواز دیتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں جب قاسم کا لاشا لائے، خیمے کے در سے کا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہوں، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ ماں سے پہلے بی بی زینب آتی تھی، کہنے لگی حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، تیرے ہاتھ تو خالی ہے۔ فرمایا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو، ہر لاشا آیا سب سے پہلے بہن زینب کو بلایا۔ جب علی اصغر کا ننھا سا لاشا وہاں سے بھی آواز دی بہن زینب ماں کو نہ بتانا۔ فرماتی ہیں توڑی توڑی پہنچی، کیا دیکھا دو ننھے قدم خون میں رنگی، جب اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا اس وقت بھی سیدہ زینب مدد کو پہنچی تھی۔ ہر شہید کے لاشے پہ نوحہ پڑھنے والی، ماتم کرنے والی، گریہ کرنے والی، لیکن فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھے سے لاشیں لائے گئے، اکبر پہ رونے والی کہیں نظر نہیں آئے، قاسم پہ رونے والے کہیں نظر نہیں آئے۔ دوڑے دوڑے خیمے میں گئے، بی بی بچوں کے لاشیں آئے، کیا دیکھا سر سجدے میں ہے، کہہ رہی ہیں الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ کہتی ہیں بچوں کے لاشوں پہ نہیں روئے۔ قافلہ کوفے کو روانہ ہوا،
کٹی ہوئی گردنیں نو کے نیزہ پہ رکھی گئی. کبھی رو کے کہتی تھی کوفے والو جس نے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے وہ میرے اکبر کی زیارت کر لے. کبھی علی اکبر کا نوحہ پڑھتی تھی. قافلہ شام کی بازار میں آیا, بڑی حسرت سے عباس کو دیکھنے لگے. عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا, عباس تیری زینب اجڑ گئے. لیکن کبھی بچوں کو دیکھ کے زینب نے کوئی نوحہ نہیں پڑھا. زندان شام رہائی کا وقت قریب آئے, ظالموں نے سارے سروں کو زندان شام میں بھیجا. اکبر کا سر آیا, اکبر کی ماں دوڑے دوڑے گئے, میرا بچہ مجھے دو. قاسم کا سر آیا, ام فروا دوڑی دوڑی گئی, مجھے دو. ہر کوئی اپنے بچوں کو گود میں لے رہا تھا. حسین کا سر آیا, زینب نے گودی میں لیا. راوی کہتا ہے دو کٹے ہوئے سر زندہ میں آئے. ہر بی بی انتظار میں ابھی زینب جائے گی, لیکن زینب کبھی اکبر پہ روئے, کبھی قاسم پہ روئے. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا نے کہا مجھے دو, یہ میرے بچے ہیں. ننھی سی گردنوں کو جھولی میں لیا, بی بی زینب کے پاس گئے. بی بی کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی, پورے رات سے بچوں کو نہیں دیکھا. بی بی زینب کیا بچوں سے ناراض ہو؟ ایک مرتبہ فضا کو دیکھ کے کہا میں فضا میں زینب ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے. صبر زینب. زندان شام سے قافلہ کربلا, کربلا سے مدینہ. جیسے مدینہ پہنچا کا سجاد میرے لال, میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں, نامحرموں سے روزہ خالی کراؤں. سارے نامحرم باہر گئے. جیسے نانا کے روزے میں داخل ہوئی, بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا. کہا نانا 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 بڑی دور سے آئی ہو, پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ چند قدم آگے بڑھے, ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا, کلائیاں قبر پہ رکھی. نانا تیری امت نے مجھے تازیاد مارے, نانا میری چادر چھینے, نانا میرا حسین مار گیا. زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا. نانا کے روزے سے باہر آئی, سیدھا جنت البقیع. اللہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت سب کو نصیب کرائے. کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے, پر قبر زہرا میں زلزلہ بپا ہوا. جیسے ماں کی قبر پہ بیٹھی, زینب نے خون بھرا کرتا نکالا. قبر زہرا سے آواز آئی زینب کرتا ہٹا دے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا. روکے کا ماں تو کرتا دیکھ نہیں سکتے. میں نے 70 قدموں سے وشمر جالس علی صدر
آخذ بلحیتہ، اما لائی سینے پہ سوار تھا. اما زینب کے دل سے پوچھو تیری زینب پہ کیا گزرا. کنیز کی آواز آئے، بی بی گھر چلیے، عبداللہ بلا رہے ہیں. قدیمی مومنو سوچ کے بتاؤ سیدہ کیا سوچ کے گھر جانے لگے. عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے ہونا محمد کا کیا ہوا؟ جیسے گھر کے صحن کا دروازہ کھلا، عبداللہ صحن میں چارپائی پہ بیٹھے تھے، نگاہ سیدہ پہ پڑی، سر جھکا لیا، کہنے لگے بوڑھی خاتون رک جا، میری زوجہ گھر میں موجود نہیں ہے. روکے کہ عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا. عبداللہ انا زینب، ارے میرا حسین مارا گیا. غربت زینب، میری مائیں بہنیں بھی مجلس میں موجود ہیں. کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی، کوفے کی بازار میں نہیں روئی، شام کی بازار میں نہیں روئی، نانا کے روزے پہ نہیں روئی، اماں کی قبر پہ نہیں روئی. لیکن زینب بھی کتنا صبر کرتے. زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا. صحن پہ نگاہ پڑی، یاد آیا کبھی دو بچے کھیلتے تھے، دوڑے دوڑے بچوں کا کمرہ کھولا، دو ننھے سے مسلوں کو سینے سے لگایا. او نو محمد اب ماں کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو بھی اٹھا لے.